فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ BRS کے ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل اور دیگر قائدین کی جانب سے کانگریس میں شمولیت کے پیش نظر BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی قیامگاہ سے پارٹی قائدین کو فون کالز کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ان قائدین کو KCR سے ملاقات کرنے اور ان سے بات کرنے کا مشورہ دیا جا رہا۔ اس وقت یہ بات پارٹی میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور پارٹی قائدین فون آنے کے بعد چونک گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، کیونکہ پارٹی جس وقت اقتدار میں تھی KCR سے ملاقات کے لیے مہینوں وہ انتظار کرتے تھے، لیکن انہیں وقت نہیں دیا جاتا تھا اور اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ ان قائدین کا کہنا ہے کہ جس وقت اقتدار میں تھے پارٹی باس کو ہماری یاد نہیں آئی اور اب کیوں فون کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدا سے ہی اگر وہ پارٹی قائدین کے ساتھ رابطے میں رہتے تو الگ بات تھی۔ واضح ہے کہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی شکست کے بعد پارٹی کے سربراہ KCR فارم ہاؤس میں مقیم ہے اور وہ وہاں سے پارٹی کی سرگرمیاں انجام دے رہے۔ اس دوران ایک کے بعد ایک پارٹی کے کئی قائدین پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ انہیں پارٹی میں برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کی جا رہی۔ اسی کے حصے کے طور پر پارٹی کے ارکان اسمبلی، ارکان قانون ساز کونسل اور سینئر قائدین کو فون کیے جا رہے۔ انہیں فارم ہاؤس آنے کی دعوت دی جا رہی۔ اطلاعات ہیں کہ کس دن کون KCR سے ملاقات کرے گا، اس کا شیڈول بھی بنایا گیا، لیکن پارٹی قائدین بس وہ پیش کا مظاہرہ کر رہے۔ پارٹی قائدین کا کہنا ہے کہ 10 سالہ دور اقتدار میں KCR نے کبھی بھی وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان قانون ساز کونسل اور قائدین کو ملاقات کا وقت تک نہیں دیا تھا۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ سابق میں بھی ان کے رویے کے خلاف قائدین میں ناراضگی پائی جاتی تھی، لیکن اب اقتدار سے محرومی کے بعد یہ ناراضگی کھل کر سامنے آ رہی۔ ہندوستانی کرکٹر محمد سراج اپنے ساتھیوں کے ساتھ T20 ورلڈ کپ 2024 میں ٹیم انڈیا کی زبردست فتح کا جشن منا رہے۔ ہندوستان نے ہفتے کو فائنل میں جنوبی افریقہ کے خلاف 7 رنز کی سنسنی خیز جیت کے ساتھ 13 سالہ ICC ورلڈ کپ ٹرافی کی خشک سالی کا خاتمہ کیا۔ بارباڈوس میں T20 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ہندوستانی ٹیم جمعرات کو وطن واپس پہنچ گئی۔ ممبئی نے بڑے پیمانے پر تقریبات اور ایک عظیم الشان پریڈ دیکھی اور اب حیدرآباد اپنے ہیرو محمد سراج کا اپنے آبائی شہر میں استقبال کرنے کے لیے تیار۔ 5 جولائی کو حیدرآباد میں سراج کو خراج پیش کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ جیسے ہی شہر جشن منانے کی تیاری کر رہا تھا، سراج کی پرتعش طرز زندگی اور ان کے مالک کے انتہائی مہنگی چیزوں پر ایک نظر بھی رہی۔ ایک عاجزانہ پس منظر سے آتے ہوئے محمد سراج نے ہر میچ کے ساتھ صفوں میں اضافہ کیا ہے۔ مسلسل پرفارمنس کے ساتھ ہندوستانی کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ حاصل کی۔ وہ انڈین پریمیئر لیگ میں رائل چیلنجرز بنگلور کے پریمیئر بالر کے طور پر بھی ابھرے۔ ان کی مجموعی مالیت میں حالیہ برسوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حیدرآباد میں سراج کو لے کر کافی جوش و خروش دیکھا گیا اور ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر حیدرآباد میں کافی ہجوم دیکھا گیا۔ اس کے سبب سڑکوں پر ٹریفک جام بھی دیکھا گیا اور ہر جگہ سراج کی واہواہی دیکھی گئی اور سب نے مل کر سراج کو استقبال کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد کے جتنے بھی لوگ ہیں، انڈیا کے جتنے بھی لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین کی نگرانی میں ملے پلی کارپوریٹر ظفر خان نے اپنے پرائمری یونٹ پریزیڈنٹس کے ہمراہ HMC AE مہیش کے ساتھ VDCC روڈ بچھانے کے کاموں کا معائنہ کیا، جو کہ ٹیک کی مسجد سے سلطان نواز جنگ مسجد ملے پلی وارڈ نمبر 76 میں بچھائی جا رہی ہے اور اس کی کل لاگت 50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ان کاموں کا انہوں نے دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود رہے۔
شہر حیدرآباد میں تلنگانہ پولیس و حیدرآباد پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر اسپیشل ڈرائیو کے تحت وہیکل چیکنگ پروگرام جاری ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود میں بھی پولیس کی جانب سے وہیکل چیکنگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران سی آئی راملو اور ان کی ٹیم نے جھرا روڈ، سلیم ہوٹل اور گنگا بولی روڈ پر وہیکل چیکنگ پروگرام منعقد کیا اور اس دوران گاڑیوں کی تلاشی لی اور بنا ہیلمٹ اور بنا نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے اوپر چالانات بھی عائد کیے گئے اور انہیں ضبط کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹرپل رائڈنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے ان پر بھی چالانات عائد کیے اور انہیں بھی انتباہ دیا، کیونکہ ٹرپل رائڈنگ کی وجہ سے حادثات رونما ہو سکتے ہیں اور اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تین فوجداری قوانین مسلمانوں اور دیگر طبقات پر ان کے اثرات کے ضمن میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہمان خصوصی شرکت کی اور اس پر خطاب بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس کی صدارت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ اس موقع پر مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ تین نئے فوجداری قوانین کا سب سے زیادہ اثر دلتوں اور مسلمانوں پر پڑے گا۔ دیکھیے مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ بنتا ہی نہیں بنتا۔ اب قانون میں کیا ہے کہ آپ کمپلین کرتے اور سیکشنز کے مطابق ایف آئی آر ہو جاتا، کورٹ طے کرتا تھا کہ پرائما فیسی کیس مجھ پر چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تو اب پولیس کو اختیار دیا گیا کہ وہ 15 دن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ پرائما فیسی کیس ہوگا نہیں ہوگا۔ اب کئی ایسے قانون ہیں جو 3 اور 7 سال کی سزا اس میں ہے، اس میں 98 سیکشنز ہیں۔ اب فرض کریں کسی مسلمان کو جنگل لے کے جا رہے اور روک کر مار دیے، پیٹ کے خوب سرور پھوڑ دیا ان کا، تو اس میں 3 سے 7 سال کی سزا ہے۔ تو اب وہ جس کو مارا اور پیٹا گیا، جو دواخانے میں زیر علاج ہے، اب یہ صاحب انسپیکٹر اپنے سپرڈنٹ سے اجازت لیں گے اور انہوں یہ طے کریں گے کہ جس کو مارا اور پیٹا گیا پیلو خان نام ہو، اخلاق نام ہو ان کا، کہ ان پر ان کی شکایت پر کیس رجسٹر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا، جس میں اور ایک ہے کہ اگر آپ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے، جس کا سیکشن شاید اس قانون میں 299 ہے۔ میں نے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے انتخابات میں پارٹی کے ناقص مظاہرے کے بعد بی آر ایس کو اس وقت سب سے بڑا دھکا لگا جب اس پارٹی کے 6 ارکان کونسل نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بیک وقت 6 ارکان کونسل کی کانگریس میں شمولیت سے پارٹی قیادت پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نصف شب کو پارٹی کے 6 ایم ایل سی کانگریس میں شامل ہو گئے اور سنسنی پیدا کر دی۔ بغیر کسی دھوم دھام کے کانگریس میں شمولیت کا پروگرام غیر متوقع طور پر ختم ہو گیا۔ رات تقریباً 1 بجے بی آر ایس ایم ایل سی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور کانگریس امور کے انچارج دیپا داس منشی کی موجودگی میں کانگریس کا کھنڈوا پہن لیا۔ ان میں بسوراج ساریا، بھانو پرساد، ایم ایس پربھاکر، ڈونڈے وٹھل ملیشم اور بی دیانند شامل ہیں۔
شہر کے مضافات میں چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ یہ واقعہ پیدامبر پیٹ کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آیا۔ فوری ملی جانکاری کے مطابق نیشنل ہائی وے پر چور پارک کی ہوئی گاڑیوں کو لوٹ رہے تھے۔ اس دوران نلگنڈا پولیس نے چوکسی اختیار کی اور ضلع ایس پی شرت چندر پوار نے خصوصی ٹیم تشکیل دی اور صبح اولین ساعتوں میں پولیس پیٹرولنگ کر رہی تھی کہ انہیں چور نظر آئے۔ نلگنڈا پولیس نے رچاکنڈا پولیس کو چوکنا کیا۔ رچاکنڈا اور نلگنڈا پولیس نے چوروں کو پکڑنے کی مشترکہ کوشش کی اور پیدامبر پیٹ کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر دونوں کے بعد چوروں کو حراست میں لیا گیا اور معلوم ہوا ہے کہ ملزمین نے پولیس پر خنجر سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پولیس کو ہوائی فائرنگ کرنی پڑی۔ بعد ازاں انہیں پکڑ لیا گیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آندھرا پردیش کے ریاستی تعلیم، آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے یقین دلایا کہ وہ مصیبت میں گھرے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ امراوتی عوام کا نمائندہ اور خادم ہے۔ پرجا دربار جو ابتدائی طور پر منگل گری کے لوگوں کے لیے شروع کیا گیا تھا، اب ریاست بھر سے درخواستیں یہاں پر موصول ہو رہی۔ متعلقہ محکموں کو یہ سوچنے کے بجائے کہ صرف درخواستیں موصول ہونے سے ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، متعلقہ درخواستوں کو متعلقہ محکموں کو بھیجنے کے لیے ایک خصوصی طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے اور نارا لوکیش کئی عوام سے ملاقاتیں بھی کر رہے اور ان کی درخواستیں بھی وصول کر رہے اور ان کے مسائل بھی سن رہے۔ ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نریندر راٹھوڑ اور میونسپل کمشنر محمد قمر احمد نے عوام کو مشورہ دیا کہ موسمی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور ماحول کو صاف رکھا جائے۔ ڈرائی ڈے فرائی ڈے پروگرام کے حصے کے طور پر عادل آباد شہر مستقر کے وارڈ نمبر 27 اور 28 کولی پورہ میں ڈینگو بیداری ریلی کا انعقاد کیا گیا اور مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے کتابچے بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نریندر راٹھوڑ اور میونسپل کمشنر محمد قمر احمد نے کہا کہ برسات کے موسم میں پانی ایک جگہ جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ ہر جمعے کے روز گھر کے اندر اور باہر صفائی کی سرگرمیاں انجام دیں تاکہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ بارش کا پانی ذخیرہ نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ گھروں میں موجود پانی کی ٹینکس، ایئر کولرز، پرانے ٹائرز میں پانی جمع ہو جانے سے مچھروں کی افزائش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ گھروں کی صفائی کو یقینی بنائیں۔ عوام کے تعاون سے ہی شہر صاف ستھرا ہوگا۔ ہم زیادہ دنوں تک کولروں میں پانی رکھتے ہیں، ویسا پانی جو ہے ہر ہفتے ہم کو چینج کرنا ہے، اس میں ملاتے ہوئے یہ کریں تو مچھر کی پیداوار ہوتی ہے۔ ویسے ہی جیسے پرانے ٹائرز بھی ہم اس میں بھی پانی ٹھہر کر رہتا ہے، جیسے فریج کے ریفریجریٹر کے پیچھے کے حصے میں بھی کچھ پانی جمع ہوتا ہے اور زیادہ جتنا ہم اس کو غور نہیں کرتے، اس کو نکال نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہر فرد کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زیادہ دن تک کوئی سا بھی فریش پانی ہو دو، گندا پانی ہو دو، ہم اس کو ٹھہرنے نہ دیں، جس سے مچھر کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس لیے بلدیہ کی طرف سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ تاکہ آپ سب کو اویئرنیس ہو کہ مچھروں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کیا چیزوں کا رسپانسبلٹی، ہم کو پریکاشنز لینا ہے۔ اس لیے تمام عوام سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ مچھروں سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم غور کریں تو ہم کو ڈینگو، ملیریا جیسے بیماریوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں سمندر میں محل نما گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ پر آسائش گھر فروخت اور کرایہ دونوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ غیر ملکی خبر سے ادارے کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں اب تیرنے والے ولاز سیاحوں کو خلیج عرب کی سیر کرائیں گے۔ 2 بیڈ روم ولا 2 ارب اور 4 بیڈ روم ولا 3 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدے جا سکیں گے۔ یہ فروخت اور کرایہ دونوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق ان
इन तैरते विलास की तामीर हाउस बोट से मुशाबा है। इस मंसूबे के लिए 48 आबी जहाजों और दोबारा तैयार किया जा रहा है। ये विलास मुकम्मल तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात में तैयार किए जाएंगे। 29 मिलियन दिरहम में 2 बेडरूम विला वाला आएगा और 3 बेडरूम पर मुश्तमिल विला की कीमत 32 मिलियन दिरहम और 4 बेडरूम वाले विला की कीमत 46 मिलियन दिरहम होगी। कुल 48 विलास में से 8 इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जो दुबई पॉम मैरिना में लंगर अंदाज हैं और मारूफ तामीराती कंपनी क्लेंडेंस्ट ग्रुप ने इस तरह के पुरआसाइश 42 विलास तैयार करने का ऐलान किया था, जिसमें से 4 तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। ये तैरते विलास 3 मंजिला होंगे, जिनमें से पहली मंजिल मास्टर बेडरूम पानी के नीचे और 2 पानी के ऊपर होंगी। जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से मज़ीन घरों को एक कश्ती की तरह आसानी के साथ समंदर में कहीं भी ले जाया जा सकेगा। जापान ने 20 सालों में पहली बार जापान ने होलोग्राम टेक्नोलॉजी से आरास्ता नए करेंसी नोट का जारी कर दिया है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी से मज़ीद नए नोटों के इजरा की इफ्तिताही तकरीब टोक्यो के इलाके निहोन बाशी में वाक़ बैंक ऑफ जापान के हेड ऑफिस में मुनक़िद की गई। इस मौके पर BOJ के गवर्नर ओआए दाकाज़ोवा ने कहा है कि मार्केट से पुराने करेंसी नोट की वापसी के लिए बैंक 16 खरब येन या तकरीबन 9 अरब 90 करोड़ डॉलर मालियत के नए करेंसी नोट जल्द अज जल्द गर्दिश में लाने का इरादा रखता है। जालसाजी करने को मजीद मुश्किल बनाने के लिए नए करेंसी नोटों में जदीद तरीन होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। होलोग्राम टेक्नोलॉजी से मजीद 10,000 येन के नए नोट पर कारोबारी शख्सियत बाबाए जदीद जापानी मईशत शेबो सावाइची की तस्वीर नक्श है, जबकि 5,000 के नए नोट पर हुसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने वाली पहली जापानी खातून की तस्वीर है। 1,000 येन के नए नोट पर माहिर जरसोमियात की तस्वीर है। आलमी सतह पर यह पहला मौका है जब जापान में करेंसी नोटों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।